یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ محترم سامعین، امت بہترین جماعت مومنین، امام اہل سنت شیخ العرب والعجم رئیس المناظرین حضرت علامہ محمد عبدالستار تونسوی نور اللہ مرکزہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور باغی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ مگر یہ حضرات دوسری حدیث پر غور نہیں فرماتے جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا عمار لا یقتلک اصحابی تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے میرے صحابہ میں سے کوئی قتل نہ کرے گا، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ روایت وفاء الوفا میں اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت ابن ہشام میں بھی موجود ہے، جس سے مراد حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والی جماعت ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تعویل کی تھی کہ میرے ساتھی میرے فرما بردار ہیں اور میں نے ان کو حضرت عمار کے قتل سے منع کیا ہوا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے نافرمان ہیں، حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور واقعی وہی لوگ باغی تھے جو سیدنا عثمان کے قاتل اور حضرت طلحہ و زبیر کے قاتل اور فئت باغیہ کے حقیقی اصلی و صحیح مصداق تھے، اور وہی حضرت عمار کے قاتل تھے، اور انہی کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فئت باغیہ ہوگا جو فتنہ و فساد کے موجب اور جہنمی قسم کے لوگ ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ تعویل منسوب کرنا غلط ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو میدان جنگ لائے ہیں لہٰذا وہی ان کے قاتل ہیں۔ یہ محض سبعی افتراء ہے جو سبعیوں نے از خود بنا کر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل نہ حضرت علی ہیں نہ حضرت معاویہ ہیں، کیونکہ یہ حضرات یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کوئی صحابی حضرت عمار کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اولاً بالذات باغی جماعت وہی ہے جو حضرت عثمان ذو النورین جیسے رحیم و کریم خلیفہ راشد کی خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کی مجرم ہو کر فئت باغیہ کی حقیقی مصداق بنے۔ جس قدر روایات فئت باغیہ کے متعلق ہیں وہ سب انہی مفسدین کے حق میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت
اصحاب رسول آل رسول کی چوکیداری اور پہرے داری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔